تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ ہمیں جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کے حصول کے مقصد کو سمجھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ حصول علم کا مقصد ہی بچیوں حصول الہی ہے۔ یہ جو اصل مقصد ہے نا، علم اسی مقصد سے تو زمین پر اتارا گیا کہ اس علم کے ذریعے بندہ علیم کو جانے، اس علم کے ذریعے بندہ اپنے رب کو پالے، اپنے رب کو جان سکے۔ اب دیکھیں ہم کوئی عربی سوم میں ہے، کوئی چاروں میں ہے، کوئی پنجم میں ہے، لیکن ہمارا اللہ سے تعلق کتنا بنا، ہم نے اللہ کو کتنا پہچانا۔ ہاں، یہی تو حصول علم کا مقصد ہے، صرف رٹنا مقصد نہیں ہے بچیوں کہ ہم نے اگزام دے دیا۔ اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، اور اللہ کی پہچان حاصل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے غیر کی حیثیت جو ہے نا وہ ہمارے دل سے نکل جائے گی۔ اللہ کے ماسوا کا اثر جو ہے نا وہ ہمارے دل میں باقی نہیں رہے گا، دل ہمارا پکیزہ بن جائے گا۔ یہ علم حاصل کرنے کا مقصد ہے۔ صرف یاد کر لینا کہ ہمیں عالم کہا گیا، ہمیں سرٹیفکیٹ مل گئی، ہم وہ سرٹیفکیٹ دکھا کر دوسرے مدرسوں میں جا کر پڑھا لیں گے، صرف یہ مقصد ہے؟ لوگ ہمیں عالم کہہ لیں، بس یہ مقصد ہے؟ حصول علم کا مقصد تو صرف اور صرف علیم کا پانا ہے، اللہ کی پہچان کرنا ہے۔ سمجھ رہے؟ اور جب اللہ پاک بندے کے دل میں آ جائیں گے نا تو اس کا دل پاک ہو جائے گا۔ سمجھ رہے؟ جب اللہ کے ماں سوا کا اثر دل سے نکل جائے گا تو دل پاک ہوگا، اور جب دل پاک ہوگا تو وہ اپنی شان کے ساتھ، اپنی شان الوہیت کے ساتھ دل میں اس طرح داخل ہوگا نا بچیوں کہ دل کو اپنا مسکن بنا لے گا۔ پھر لوگ ایسے دل والوں کی صحبت پا کر اپنے مولا کو پاتے ہیں۔ پھر لوگ جب ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا جس کے دل میں اللہ ہوتے ہیں، تو پھر ان کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ ملتے ہیں، اور غیر اللہ سے اجتناب کرنے والے بنے۔ سمجھ رہے؟ جب ہم ایسے بن جائیں گے نا تو پھر جو شخص ایسا ہوتا ہے نا جس کے دل میں اللہ کا احساس، اللہ کی محبت، اس کی ذات، اس کی پہچان وہ حاصل کر لیتا ہے، وہ رب اس کے دل میں بس جاتا ہے، تو پھر ان کی صحبت سے معرفت، للہیت، معیت، معاشرت، ایمانیت، عبادات، معاملات، الوہیت، رب العزت کے خزانے کی قیمتی انوار اور برکات کو حاصل کرتا ہے۔ یہ علم کا جو ہے نا مقصد ہوتا ہے۔ علم کے مقصد سے یہ پایا جاتا ہے، علم کے مقصد سے یہ سیکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مقصد کو، ہمیں اپنے علم کو، ہمیں اپنی سوچ کو، ہمیں اپنی جو ہے نا کہنا چاہیے جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس علم کو ہم چیک کریں، کیا ہمارے پاس یہ چیز ہے؟ یعنی اپنا کچھ بھی باقی نہ رہے، اپنا استاذہ کہتی ہیں نا ہم خود بھی باقی نہ رہے، صرف وہ اس کی ذات ہمارے دل میں آ جائے۔ اپنی میں کو بھی ہمیں مٹا لینا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی میں جو ہوتی ہے نا وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، تو دل میں اللہ کا اتنا احساس ہو، علیم ایسا بس جائے دل میں کہ اس کی میں بھی باقی نہ رہے، اس کی میں کو وہ میں مٹ جائے۔ سمجھ رہے؟ نفس کو اللہ کے لیے بندہ پامال کر دے، مٹ جائے، اللہ کے دین کا کام کرے بندہ، ایسا ہو جائے۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں من تواضع للہ ورفع اللہ، یعنی جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا کرتے ہیں۔ بچیوں عزت عطا کرتے ہیں۔ تو کل جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا روحانی آداب میں کہ حصول علم کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو پانا اور دل میں اخلاص ہے نا، للہیت، عاجزی، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے۔ تو ہم اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے بچیوں، اب سے معافی مانگے کہ اللہ ہم نے کتنے دن ضائع کر دیے مدرسے کے اپنے، بار بار اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، اللہ سے معافی مانگے۔ جو انسان بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا رب کا تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے بالآخر بچیوں۔ دل کے اندر جو ہے نا ہمارے وہ پکا یقین ہو کہ اگر ہمیں رحمتیں ملنی ہیں تو اسی دروازے سے ملے،
مغفرت ملنی ہے تو ہمارے رب کے ہی چوکھٹ سے ملے، ہمیں بخشش ملنی ہے تو اسی دروازے سے ملے، عزتیں ملنی ہے تو اسی دروازے سے ملے. یعنی علیم کو پالے تو سب ملے گا. دنیا کو حاصل کرے گا اور بندے کو لگے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے بعد عزتیں ملے گی، نہ نہ نہ، یہ عزتیں تو کچھ دیر کی ہے. کب ذلت میں وہ عزت بدل جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العزت کو اس وقت تک منانا ہے بچیوں جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے. ہماری نگاہیں اس کی طرف سے ہٹے ہی نہیں. حصول علم کا مقصد تو یہی ہے نا کہ رب کو، علیم کو جانے. کیسے جانے گا علیم کو؟ جب دنیا کو دیکھے گا تو رب کو کیسے دیکھ پائے گا؟ دیکھو، کسی کو جاننے اور پہچاننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے بول کو بولنا ہوتا ہے، اس کے بول کو سننا ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے ساتھ بندہ کیسے رہے گا؟ ہاں، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے لیکن ہم اللہ کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ جب اسی کا خیال ہو، جب خیال یار ہو، جب اسی کا احساس ہو، جب اسی کے کیا کہتے ہیں اللہ کی قدرت میں بندہ غور و فکر کرے، اس کی محبت کو تلاش کرے، اس کی محبت کو ڈھونڈے، تب تو اللہ پاس ہوں گے نا، تب تو اللہ ساتھ ہوں گے. تو حصول علم کا مقصد جو ہے نا، یہ بھی ہے بچیوں ایک کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا، اور ہماری چاہتوں کو ہمارے چاہنے سے پہلے پورا کیا ہے نا، اور ہمارے لیے اللہ نے بچیوں ہر سہولت والی چیزوں کو مہیا کیا اور ہم پر احسانات کی بارش بھی برسائی. ہر چیز بچیوں، ہر چیز طلب کیے بغیر اللہ نے دی، مانگے بغیر دی، چاہت کے بغیر دی، تمنا کے بغیر ہمیں عطا فرمائی. بچیوں، یہ سب کیوں ہوا جانتے ہو؟ کیونکہ اس نے ہمیں بے انتہا چاہا نا. پھر ہم سے کچھ چاہا اس نے. ہاں، ہم نے کہا تھا ہمیں یہ ماں باپ دینا اور گھر دینا اور مدرسہ اور عالمیت ہمیں پڑھانا. اللہ نے سب کچھ دیا، ہماری چاہت کے بغیر ہمیں مسلمان بنایا. یہ اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے ہم سے بھی کچھ چاہا ہے نا. اس نے ہم سے یہ چاہا کہ یہ زندگی جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے نا، یہ ہماری چاہت پر جی کر آ جاؤ. سب کچھ دے کر کیا چاہا کہ تم ہماری چاہت پر زندگی گزارو، ہماری چاہت پوری کر کے آ جاؤ. یہ اللہ چاہتے ہیں، یعنی رب کی چاہت پوری کرے. اور رب کی چاہت کیا ہے؟ پل پل، لمحہ لمحہ زندگی کا اس کی چاہت کے مطابق گزرے بچیوں. اور اس کا طریقہ اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھایا، حدیث میں سکھایا. کس طرح ہنسنا، کب ہنسنا، کیوں ہنسنا، کس طرح رونا، کب رونا، کیسے رونا. اسی طرح بچیوں زندگی کے ہر پہلو میں، ہاں، ہر جینے کا انداز ہمیں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سکھایا گیا. اپنی باتوں کو جان کر عمل کرنا، اوروں کو اس طریقے پر زندگی گزارنا سکھانا، یہ حصول علم کا مقصد ہے. سمجھ رہے؟ ایک مقصد تو علیم کو جاننا، دوسرا مقصد اس علم پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اس علم پر لانا. یہ ہے حصول علم کا مقصد. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اگر ہم نے اپنے مقصد کو نظر میں نہیں رکھا تھا اب تک، یا مقصد پر ہماری نگاہ نہیں گئی تھی، بس مدرسے میں ماں باپ نے ڈال دیا تو آ گئے تھے، ہاں، تو نیتیں اب بنا لیں، مقصد کو اب درست کر لیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہماری توبہ میرے مالک، یا اللہ میری توبہ میرے مالک. ہمارے مقصد میں یا اللہ جو بھی کمی تھی، جو بھی کوتاہی تھی، یا اللہ آج سے میرا مقصد تو صرف آپ کو چھپانا ہے، آپ کو حاصل کرنا ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے. یہ اللہ میرا مقصد ہے. سمجھ رہے؟ تو